کہ زمانہ کیسا ہے؟ سید الشہداء قتل ہو چکے ہیں. راکب دوش رسول کو جو شہید کر دے تو امام سجاد کی تو کوئی الیاذ باللہ ان کے زبان میں گفتگو، ان کی حیثیت ہی نہیں کوئی. تو لوگ ڈرے میں امام سجاد کے پاس نہیں آ رہے. امام سجاد نے خود بتایا کہ مکہ اور مدینہ میں میرے الفاظ کے بغیر انگلیوں پہ گن سکتے ہو تم، ہمارے اتنے کم چاہنے والے رہ گئے. اور امام سجاد کو جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اطرق وسمت، اے سید سجاد خدا کا حکم ہے، وصیت رسول خدا کی کہ جب امام بنو سر جھکا لینا، خاموش ہو جانا، کیونکہ علم پر پردہ پڑ چکا ہے. ہر امام نے خدا کے حکم کے مطابق جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کے مطابق ہر امام نے کار رسالت کو، کار امامت کو آگے بڑھایا. ایسا نہیں ہے کہ امام آج مسند امامت پر جلوہ افروز ہوا، جو جی میں چاہا کرتے رہے. حکم خدا کے مطابق امام چلتا ہے. اگر خدا کا حکم ہوگا کہ خاموش، تو امام 35 سال بھی امام اگر رہے گا، امام معصوم، تو خاموش رہے گا. اگر حکم ہے کہ تلوار نہ نکالنا، تلوار نہیں نکلے گی. اگر حکم ہے صفین میں تلوار نکالنا، تو پھر تلوار گھمسان کا رن ہوگا. تو اگر یہ بات دیکھیں ہم، تو امام خدا کے حکم کے مطابق چلتا ہے. امام سجاد کو کیا حکم دیا گیا؟ سر جھکا دو، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ علم پر پردہ پڑ چکا ہے. امام سجاد نے اسی کے مطابق پوری زندگی اپنی گزاری. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کھل کر واضح انداز میں تمام لوگوں کے سامنے اپنے علم کو کھولیں، جیسا کہ 5ویں اور 6ٹھے امام نے کیا، جیسا کہ 8ویں امام نے کیا. نہیں، اس طرح سے نہیں کیا امام سجاد نے. پھر کس طرح سے کیا؟ اس طرح سے یہ جو آپ کہتے ہیں صحیفہ سجادی کو زبور آل محمد، خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس انداز سے گفتگو فرمائی ہے کہ قرآن آج تک بغیر کسی تحریف کے آپ کے درمیان موجود بھی ہے، اور آپ مودت اہل بیت کے مضبوط ترین دلائل قرآن سے نکال کر پیش کرتے ہیں. کس طرح سے خدا نے بچایا ان دلائل کو؟ کس طرح سے خدا نے بچایا؟ توریت، زبور، انجیل میں جو تحریف ہوئی وہ تحریف قرآن میں نہ ہونے دی. اب یہ ایک الگ گفتگو ہے. خدا نے اس انداز سے رکھا کہ جب غور و فکر کرنے والے غور و فکر کریں تو تب ان کی سمجھ میں آئے کہ کون سی آیت کس چیز کی دلیل ہے. جو تحریف کرنے والا بدبخت اور بد نصیب و ملعون ہے، اس کی عقلی کب ہوگی کہ وہ تحریف کر سکے؟ لہٰذا خدا نے علم الہی کے ذریعے قرآن کو تحریف سے دور رکھا اور اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچائے. سید ساجدین نے گفتگو کس طرح سے کی؟ کون سا زمانہ ہے؟ جو زمانہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد کا زمانہ ہے، بڑا کٹھن زمانہ ہے. تو تعلیمات اہل بیت، بنیادی ترین کام کیا کیا سید سجاد نے؟ دعائیں تو بتائیں، چاند دیکھتے وقت کی دعا، عید الفطر کی دعا، عید قربان کی دعا، تمام کی تمام دعائیں، یہ سب بتائیں دعائیں. لیکن اس دوران یہ بھی بتایا کہ دیکھو، سمجھو یہ دعائیں کہاں سے آ رہی ہیں. یہ دعائیں تمہارے نبی کے نواسے کے بیٹے کی ہیں. اگر اس زمانے میں کوئی ہم سے زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے، متقی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، تو اس کی دعائیں جا کر دیکھو، اس سے تعلیم کو حاصل کرو. تو سید سجاد نے یہ بورڈ لکھ کر نہیں لگایا کہ سب سے زیادہ علم اہل بیت کے پاس ہے. اپنے علم کو بتایا کہ دیکھو یہ علم ہے، بغیر کوئی بورڈ لگائے ہوئے. جا کر ڈھونڈو. بھائی ہم نے بھی عربی کے ذریعے گفتگو کی، تمہاری عربی ہم سے اچھی ہے تو تم ایسی دعائیں لے آؤ. تم کہہ رہے ہو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو تو ایسی دعائیں لے آؤ. تم جو عید الفطر کے دن کی تمہیں گفتگو کا طریقہ نہیں پتا، وہ بھی ہم بتا رہے ہیں، تو تمہارا علم کس بنیاد پہ ہم سے آگے ہے؟ یہ امام سجاد نے بورڈ نہیں لگایا، لوگ خود بخود سمجھ رہے عجیب دعائیں ہیں. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے بنیادی کام جو کیا، جو بنیادی چیز برکت سے ملی، وہ یہ کہ جو اسلام کی بنیاد تھی ان شخصیات کو واضح کیا. خود بخود جب آپ کے پاس دعائیں آئیں گی امام سجاد کی، فرض کیجئے کربلا کے بعد امام سجاد تشریف لائے اور امام نے دعاؤں کے سلسلے کا آغاز کیا. اب امام سجاد آپ کو یہ نہ بھی بتائیں کہ دیکھو میں سید ساجدین حسین ابن علی کا بیٹا، علی کا پوتا ہوں اور میرا یہ رشتہ ہے علی ابن ابی طالب سے، یہ نہ بھی بتائیں، صرف یہ کلام آپ تک پہنچا، آپ کہیں گے بھائی یہ ہے کون؟ کہیں گے یہ علی عبد الحسین. کون؟ حسین ابن علی کا بیٹا. اس کا مطلب ہے کہ خود بخود امام سجاد نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت سب سے افضل ہیں، اپنے علم کو سامنے رکھ دیا کہ تمہیں دے دیا، مقابلہ کر لو سب سے.